حضور نے فرمایا دیکھو انہیں، صحابہ دیکھنے لگے. اب سننا، حضور نے فرمایا تم میں سے کون کون ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سب نے کہا ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے ماں باپ. یہ بھی اونچا بولو، ہمارے ماں باپ ہم سارے کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو. میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس کے دل میں میری محبت ہے ان دونوں کو بھی محبوب بنا لو. جو انہیں محبوب بناتا ہے اس نے مجھے محبوب بنا لیا. کوئی گل سمجھ آ رہی جے یا نہیں آ رہی؟ اے دیوانو، اسی لیے میرا امام اعلی حضرت بریلوی فرما رہے ہیں، کیا آپ فرماتے ہیں خوشا دلے کے دہندش. یہ ساری لائن پر حدیثیں نظر آ رہی ہیں انہیں. وہ جانتے ہیں ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے یہ حدیث روزے روشن کی طرح یوں تھی جب یہ لکھ رہے تھے. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدا خم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی واجیب وانا تارک فیکم ثقلین. اولهما کتاب اللہ فی الہدی والنور وحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال فاستمسکوا به ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ. اتنا تو کہہ دو سبحان اللہ. پھر ٹھہرو پھر کہہ دو سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ رہے ہیں دسیاں پترا ساری زندگی کلام پڑھ دیا ہو گئی. یہ سنے نہیں کلام؟ 10 جنے جھوٹ نہیں بولنا تھے جتنے بیٹھے ہو. دسو اس مسئلے پہ بھی غور ہونی چاہیے کہ 150 سال ہو گئے جنے نو لکھے ہوئے پڑھ دے کیوں نہ سا. اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع نہیں ہے. اہل بیت کی محبت اہل بیت کی محبت کا نام سنیت ہے. رابضی کہتے ہیں جو صدیق و عمر کو پھونکے، اور سنی کہتے ہیں جس کے آنکھوں میں حیائے صدیق بھی ہو کلیجے میں وفائے حسین بھی ہو. ہونا کو نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ تحقیق حق چاریا. اور اونچا سنوں گا میں نعرہ تحقیق حق چاریا، نعرہ تحقیق حق چاریا، نعرہ تحقیق حق چاریا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. تھوڑیاں میں منہ آل تک رہے ہیں جدوں حسن حسین کو وہ چہرہ کھل اٹھے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اور سنو میرے کلیجے کے ٹکڑے اور میرے پیارے بھائی رضوی، سچ پوچھو تو یہ نعرہ بھی ہم نے خود سے نہیں بنا ڈالا. اکھ دی ٹھنڈک دل دے چین والا خود نہیں، یہ بھی حدیث کے عین مطابق ہے. یہ بھی حدیث شریف کے. او دیوانوں میرے پیرو مرشد حضرت شیخ الجن والانس والملائکہ حضرت سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی البغدادی حضرت شہنشاہ ولایت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں نے ملحب کربلا میں، اس بڑے چھوٹے شہزادے نے حضرت امام حسین نے ملحب کربلا میں دونوں شہزادوں کے ساتھ پیش آنے والا حضور کے ساتھ جو پیش آیا وہ مکالمہ ملحب کربلا میں اس شہزادے نے پیش کیا. کس شہزادے نے؟ امام علی مقام امام حسین بادشاہ سرکار نے. آپ نے فرمایا، پہلے تو لمحہ خطبہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جدی زبان مصطفیٰ نے چوسی ہے تو جن مصطفیٰ دی زبان چوسی. آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جیڑا میں تے میرا پراغ دے مونڈے تے حضور دے چڑھ جان تے حضور نماز وچ ہون تے کدے سجدے تو اٹھے نہیں سن جدوں تک اسی نہ اترے. آپ نے فرمایا اسی وہی ہوں کہ اساں کھیڈاں تے ساڈے واسطے سیب بھی جبریل جنت چوں لے کے آندا سی. آپ نے فرمایا اسی وہی ہوں
جنہ دی محبت این آمنہ دے لال دی محبت ہے. آپ نے فرمایا اسی اوہی ہاں جنہ دے بارے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دوویں تمام جنت کی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار. یہ فرمانے کے بعد آپ نے جو یہ عربی میں جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جو فرمایا, آپ نے فرمایا جب ایک مقام پر میں اپنے نانا کے پاس تھا اور میرے بھائی بھی میرے نانا کے ساتھ تھے تو میرے نانا نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں کو چوما. کیا کیا؟ چومنے کے بعد میرے نانے نے مجھے فرمایا انتم آؤ تو سندونے تو دویں, فرمایا انتم آؤ سیدہ شباب اہل الجنہ, میری امت کے جنتی جوانوں کے تم دونوں سردار ہو. اور اگلا جملہ سننا, اے پھر نعرہ مارنا, فرمایا انتم سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ. تساں دوویں جنت دے جواناں دے سردار ہو تے سنیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اہل بیت کی محبت کا نام ربز نہیں, بس صرف اتنی بات. منڈ کے اہل بیت نال وفا کرو, اے وفا حضور نال ہے. پھر کہتے ہیں وفا بولو, اونچا بولو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام دیکھو. سیدنا ابو بکر صدیق سسر حضور کے ایک خاص اعتماد والے, دو پھر بعد میں حضور کے خلیفہ ہوئے, تین رسول اللہ نے فرمایا جے کدے میں خلیل بنادا دنیا وچ کسے بندے نو بنا میں اللہ نو لے ہے تو جے میں اللہ نو خلیل نہ بنادا کسے بندے نو بنادا تے ابو بکر کو خلیل بنا دو. اے تے بھی ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ. ایڈیاں شاناں والا جنا میرے آقا ابو بکر پاک تے گھر چلے گئے کہ دے حضرت مولا علی دے تو مولا بخاری شریف کی حدیث ہے دھیان کرنا. مولا علی کے گھر میں جا کر بیٹھے اور کہنے لگے قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا علی ابن ابی طالب والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ اقرب لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل لقرابتی وقد فادت عیناہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چشمیں جاری ہیں اور روتے ہوئے کہنے لگے سن علی سو مینو رب دی جنہیں میری جان اپنی مٹھی چ رکھی ہوئی ہے, ایک پاسے کرے میرے پتر بیٹھے ہوئے ہون تے ایک پاسے حسن و حسین, تے رب دی قسم ہے دل یہی چاہتا ہے کہ ان دونوں کو ہی دیکھتا چلا جاؤ. ہن آکھو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین, اور اونچا بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اندازہ کر ایک یہ بھی وہم ہے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام پتہ نہیں اہل بیت کا ادب نہیں کرتے تھے. غلط کان کھول کے سنے. میں ابھی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں اور دل کے کانوں سے سننا. کس سے جی حضرت جی؟ دل کے کانوں سے. حضرت عباس کون ہے؟ کیڑا جنا ہے جڑا جاندا ہے حضرت عباس کو ہاتھ کھڑا کرو. دو عباس ہے نا, ایک تو غازی عباس ہے. میں حضور کے چچا کی بات کر رہا ہوں. کیڑا جاندا ہے حضور کے چاچے نا کی ہے؟ جڑا بندہ یا اللہ نہ لوے تیرے محبوب دے چاچے دا یا اللہ جگا دے اودی تقدیر. حضرت عباس, حضرت عباس رضی اللہ, حضرت عباس رضی اللہ. میرے اٹھنے دا ویلا آ گئے. توجہ ادھر میرے حل تک ہو. اگر ادھر علماء بیٹھے ہوں گے تو وہ زیروں زبروں پہ بھی ہوں, اور باقی ذرا سارے توجہ کرنا پترا ہے. روایت سن جکلے جے ٹھنڈ نہ پئی دی گل کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے گلی سے آ رہے ہیں, توجہ رکھنا. اگوں سامنے پہ آمدن حضرت عمر تے حضرت عثمان غنی, اے پیدل نے اور دو میں کوڑے تے پہ آمدن. کہتے تے پہ آمدن باہروں آمدے پہ مدینے شریف تو باہروں. اے مدینے شریف وچ نے
تے گلی وچ نہیں. اب ذرا سننا، کان کھول کے سننا، کان کھول کے. اتنا ادب کرتے ہیں اہل بیت کا. اور یہ تو حضرت عباس ہیں، حسنین سے اجے اور نے. اگے ذہن میں رکھنا، حضرت عباس ادھر سے آئے. اللہ اللہ ان العباس ابن عبد المطلب لم یمرا، کدی بھی یہ نہیں ہویا، لم یمرا بے عمرا ولا بے عثمانا وہما راکبان الا نزلا. حضرت عباس گلی میں اے دونے او بھائیو گھوڑیاں تے جو نظر پئی رسول اللہ دے چاچے دے ماری چھال تھلے. اجلالا لہو ہے. اگر آپ کے پاس علم تو ڈکشنری میں جا کے دیکھنا اجلال کا معنی کیا ہے. اجلالا لہو ویقولان عمو نبی، یہ دونوں ہاتھ باندھ کے تعظیم کریں اور ساتھ ہی کہتے چلے جائیں اساں اس واسطے اتر کے تھلے آ گئے ہاں جڑا عام نہیں، آمنہ دے لال دا چاچا ہے. حضور دے چاچے دی تعظیم کرنا سنت عمر، سنت عثمان. آنکھو زور دی سبحان اللہ. اور بلکہ صحابہ کرام ان کے ہاتھ چومتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اچھا بول سو تھوڑے ذرا دل نہ روایت سننا کے لیے ذرا وڈے کرنا ہے دل نہ. راکبہ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت ایک صحابی رسول ہیں چوٹیوں کے. کیڑے؟ زید بن ثابت بیٹھن لگے کہ دیتے جی کوڑے تھے، رکاب بھی پیر ترن لگے. کتھے؟ کنے کوڑا تکے رکاب بھی تکیے. تو جدو ہیں جو رکاب بھی پیر ترن لگے نا، ایک جنا آگے ہویا ہے. وہ کون ہے ذرا سننا؟ حضرت عباس کا پتر، نہ حضرت عبداللہ، نہ حضرت عبداللہ. جدو راکبہ زید بن ثابت احاذا عبداللہ ابن عباس رکابہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے پھڑ کے رکاب اگے کی تھی. انہوں نے کہا لا تفعل لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ، لا تفعل. کیا پہ کرتے ہو؟ رسول اللہ دے چاچے دے پتر ہو، چھٹو رکاب نو ایک ایک کری جاندے ہو. اگوں سنو اہل بیت نے جواب کیا دیا. قال عبداللہ ابن عباس ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے. آتا تیرا کیا کو سبحان اللہ، موڑا کو سبحان اللہ. ہونا کو ہونا کہ کہتے ہونا گیا آلہ ماری چھال. اور سنے جی پھر تھلے انہوں نے ایسے کیا. در مجھے دیکھو سارے، اب وہ آج چھڑائیں. کون؟ عبداللہ بن عباس. وہ کہنے چھوڑو نہ کرو. انہوں نے کہا میں جے تو انہوں کیسی تسی نہ کرو، اور میں نوں کہہ رہے ہو بھئی تو نہ کر. تو جڑی گل تو انہوں دسی نے تساں کیتی نا، ہن جڑی سانوں دسی نے وہ بھی سنو. دھیان ہے تھوڑا. او ہاتھ چم کے کہن لگے جدو انہوں نے کہنا لا تفعل، ہنج نہ کرو. انہوں نے جواب دیا ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت محمد. اجازت دیو میں ترجمہ کر. انہوں نے آج چوم کے کہا ہمیں حکم یہی دیا ہے جتنے سید نظر آونے انہوں چوم لیا کرو. بیٹھنا جی. جتنے سید نظر آونے انہوں کیا کرنا ہے؟ اچھا بولو. امرنا کا مطلب کیا ہے؟
ہمیں ہاکذا عمرنا انہاں پڑھایا جی انہاں واقعہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ بیان کرنا شکریہ. پہلے جماعت شاہ صاحب دے نانے بابے دی تو سن لو. اے لو اے جس دیڑے سنی صحیح ہو گئے نا اس دیڑے کم سیدھا ہو جانا ہے. اے میں تانوں قرآن دیا 3 سپاریاں تے ہاتھ رکھ کے آ دا جس دیڑے سنی سمجھے سنیاں وچ نا یلاں بہت نے کہ بہت نے. ہم بیان کر رہے ہیں ذکر حسنین. سنگی آ دن پئی جماعت علی شاہ صاحب کا تذکرہ سناؤ. یہ معنی جان دے ہو کی ہے؟ جماعت میں وہابی نہیں ہوں بغدادی ہوں اور جماعت علی شاہ صاحب کی جتی مبارک میرے سر دا تاج بن جائے تو میں قیامت والے دڑے خوش نصیباں وچ ہو جاواں. لیکن گل تے چج نال کریا کرو نا. سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا نہ دل نال دسو بھائی جنہاں دے ہاتھ پہ صحابہ چومدے جنہاں دے ہاتھ پہ نہیں میں ہوں سندا اچھا نا رولا ہے جنہاں دے ہاتھ انہاں دے ذکر وچ کوئی کمزوری ہے بلکہ جے کدے سونے سکتے ہو کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں سنو. جماعت علی شاہ صاحب کو بھی سلام بلکہ دنیا کے ہر اس سید کو کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کی خاک پا میری آنکھوں کا سرما. بما جماعت علی شاہ صاحب کے ہر اس سید کے قدم کی خاک فقیر کی آنکھوں کا سرما جس کی رگوں میں خون حسن و حسین ہے. اچھا اگلی گل سنو. مولا علی نے ہاتھ نپ کے نا حضور نے ایک گل کی ہے ذرا سنیا غور نال. مولا علی دا ہاتھ نپ کے حضور نے فرمایا یا علی جبن ابی طالب حب آل بیتی نافعون علی 7 مواقع. اے علی میری اہل بیت کی محبت میری امت کو 7 مقامات پر فائدہ دے گی. ہاتھ ہے تیرا کیا کو سبحان اللہ. میری اہل بیت کی محبت کتنی جگہ دے. اچھا سنیں جی غور کرے. فرمایا پہلا مقام عند الموت. یہ گل غور نال سننی ہے. فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور محبت کی دلیل یہ ہے کثرت سے ذکر. اچھا بولو محبت کی دلیل کیا ہے؟ کثرت سے. ہاتھ تے رکھ کے بولو کثرت سے. نہیں سارے نہیں انگلی چکی. کثرت سے. دیکھو جی حضرت مینوں دل نال دسنا تساں آپ دا کینا ہے محمد عمران صاحب تسی یہ گل دسو جہدے نال تہاڈی محبت نہیں ہوندی اودہ ذکر کردے ہو ہیں کیوں نہ کردے ہو بھئی اودے نال تہاڈا تعلق کوئی نہیں اور محبت تے جہدے نال محبت ہوے ہیں اودہ کرنا ہویا ہے نا. ادا مطلب ہے جو کوئی جس دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا. اہل بیت کی محبت نفع دیتی ہے پر پہلے اے گل بھی سن لو محبت دی دلیل ہے. محبت دلیل مانگتی ہے. محبت کی دلیل یہ ہے کہ تیرے لبوں پر اٹھتے بیٹھتے ذکر اہل بیت ہو. پھر یہ غم نہیں کرنا کہ لوگ تینوں کی کہہ دیں. ہاں لوگوں نے امام شافعی نو نہیں چھڑیا. امام شافعی نو چھڑیا نے رابضی ہو گیا رابضی ہو گیا رابضی ہو گیا رابضی ہو گیا. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو آخر لکھنا پیا. انہاں فرمایا لو کان حب آل محمد ربزا فلیشهد الثقلان انی رابضی. فرمایا جے کدے اہل بیت دی محب نو رابضی آدن تو پھر زمین بھی گواہ ہو جائے آسمان بھی میں رابضی ہوں. اہل بیت کی محبت پیارے آنکھ کھول کر اور دل کے کان کھول کر دیکھ مجھے اور سن مجھے کہ اہل بیت کی محبت نہ ہو تو تیری نماز گئی. اہل بیت کی محبت نہ ہو تو تیرا روزہ گیا. اچھا بولو روزہ تو داڑھی شریف تو پگڑی شریف تو جبہ شریف تو تسبیح شریف اے ڈر ڈر کے پیا دے. وہ گل کی ہے سٹیج تے میں تے تکدا ہی نہ پیا کہ کون ہے تے کون نہیں. تو کوئی ڈر ہے تو پھر اچھا بولو. اہل بیت کی محبت نہیں تو نماز فائدہ دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے
بے حیائی سے روکتی ہے، پر اس کو جس کے دل میں حسین ہو، یہ یاد رکھنا. اور نال ہی سے ابد ادب بھی، جس کے دل میں حسین ہے ادب سے ابا لازم ہے. آپ نے فرمایا مومن کے دل میں مولا علی، فرمایا مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں گٹھی نہیں ہو سکتی، میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض. مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے دل میں گٹھی محبت آتی ہے. نالے گلا بھی سنی جاؤ. چلو پھر لوٹتے ہیں. حضرت جی انہوں نے فرمایا پہلا موقع کیڑا ہے؟ عند الموت. تو مرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ جس کدے نہیں فوت ہونا وہ ہاتھ کھڑا کر. وہ کر کے بھی ایک دم تھلے ہی کیتا نہیں. سمجھ آ گئی نہیں پہ نہیں یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ اٹھن بھی اتوں اسرائیل دے کئی تقریر کرتے مولانا اٹھے ہی انا للہ. ہم خود دعا مانگتے ہیں یا اللہ کسی روز حدیث شریف پڑھ رہے ہوں تو روح نکل جائے. ہماری اپنی نیت یہی ہے کہ یا اللہ کسی دڑے جو روح نکلے کہ اسی پڑھ رہے ہوں زبان تے ہوئے قال رسول اللہ اور روح چلی. پتا تو کوئی نہیں نا بچیوں کتنے روح نکلنی ہے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کی جو بشارت ہے وہ تو سن لو، اور خوشخبری اور مجدہ. آپ نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ اسرائیل سے فرمائے گا سختی نہ کریں، اے جدی روح کڈن لگائے نا یہ کلیجے وچ آل محمد دا عشقی. سن دیو میری جان آپ سے قربان. اچھا نمبر 2 حضور نے فرمایا عند القبر، قبر میں بھی جدوں میری صورت دکھائی جائے گی جس کے کلیجے میں اہل بیت کا پیار ہوگا، فرمایا اس کو میرا رب میری پہچان عطا فرمائے گا. یہ تے اچھی آنی چاہیے سی نا سبحان اللہ. ذرا طریقے نال نعرہ مار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. لو جی قبلہ غور نال سنیں. حضور نے فرمایا میری پہچان اسے نصیب ہوگی رضوی بھائی، میری پہچان اسے. اچھا پھر حضور نے فرمایا پل صراط تو لنگھن ویلے نہ اتھے بھی فائدہ ہونا ہے جے دل وچ اہل بیت دی محبت ہو. سمجھ آ رہی؟ پھر اگے حضور نے فرمایا دیکھو میرا کیا حال ہو رہا ہے پسینے نال. اتھے یہ گرمی ہونی ہے قیامت دے دن جو کچھ بخاری شریف چ لکھا ہے توبہ توبہ ما جناس بعدهم بعدا. بندے نال بندہ ٹکرائے گا جویں سمندر دیاں لہراں سمندر دیاں لہراں نال ٹکرانیاں انج بندے نال بندہ ٹکرائے گا. حضور نے فرمایا ایتھوں گٹیاں تو پتہ نہیں تساں گٹی یاد ہو نا ایتھوں پسینہ وگدا ہوئے گا. یعنی کچھ لوگ پسینے تک ڈبے ہوئے ہون گے گھٹنے تک تو کچھ گھٹنے تک تو کچھ گٹیاں تک تو کسی دے پسینہ ایتھے ایتھے ہوئے گا. یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے. فرمایا لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے اور پسینہ ہوگا بدبودار عجیب و غریب. وہ تو پینے سے رہے اور پیاس کے لیے تڑپیں گے، پانی کے لیے تڑپیں گے. فرمایا علی جس اہل بیت کی محبت ہوگی میں اس روز نہ کوثر کے حوض پر بیٹھ جاؤں گا اور میں کٹورا خود بھروں گا، تجھے بلاؤں گا، تیرے ہاتھ میں کٹورا دوں گا اور تجھ سے کہوں گا کہ لے جا کٹورا پلاؤ انہوں جنہاں دے دلاں وچ محبت ہے. ہاتھ ہن دو میں چک کے آکھن دا ٹائم سی. سبحان اللہ. اور چاہ کچھ سبحان اللہ. فرمائے انن پلا پانی، فرمائے انن پلا پانی جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے. اور اگلی گل بھی کن کھول کے سن لو. اے روایت لکھ اے جڑی ہن میں ایسا سنا اے ایسا کس نے اپنے فتوے میں شامل کیا ہے؟ میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، میرے مربی، آقا نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ حصہ فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے. ہن کو نہیں آکھیا جی سبحان اللہ. لیکن رضوی بھائی، اے میرے بھائی ایک جملہ سننے والا ہے، ایک جملہ سننے والا. اللہ چلو ایک جملہ سننے والا، ٹھیک ہے ایک جملہ سننے والا. وہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جڑی حدیث شریف ہے یہ وچ صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ کٹورا میں پراں گا تو پانی تو پلائیں. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک اور روایت بیان کی ہے، یہی ذکر ہے اس میں، لیکن اس میں ایک اضافہ ہے. سنیں جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا.
آخو جی مولوی صاحب سبحان اللہ. مولوی ضرور سبحان اللہ کرے کہ مولا دے ہاتھ ڈنڈا ہونا جی. اچا بولو مولا دے ہاتھ ہے وہ تھوڑا اچا بولو. ہاں جی لکھنے والا جنا میرا آلہ حضرت ہے فرمایا مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا اور حضور فرمائیں گے اے کوثر دا پیالہ پھاڑنا تے ڈنڈا آگے ہی تیرے ہاتھ چ ہے جنوں مرضی یا نیڑے آون دے جنوں مرضی یا دور ہٹا دے. اینا گلا تو کرے یہ نہ سمجھ لینا کہ انہیں صحابہ نو دور کرنا ہے. دھیان رکھنا دوے پاسے نہ ٹر جانا. انہیں سارے انہیں بدبختاں نو دور کرنا ہے جڑا پونکدا سی ابو بکر نو. اے سن لو کہ جڑا پونکدا سی عثمان غنی اور عمر کو چونکہ حضور نے ان کے کان میں یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ جب تک تو نہ اجازت دے پل کوئی ٹپ نہیں سکتا علی تے اجازت انہوں دیویں جے دے دل وچ ابو بکر عمر کا پیار. اچھا بولے اچھا جی چند بندے تو بالکل میرا انہوں نے میری تقریر چنگی نہیں لگے گی. خیر کوئی بات نہیں مینوں بھی وہ چنگی نہیں لگے کوئی نہیں برابر نہیں کہ تمہیں ہم نہیں اچھے لگتے ہماری بات اچھی نہیں لگتی. ہاں تم بھی ہم کو اچھے نہیں لگتے ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں علی ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں علی ہے نا مولا علی. اس گل تو ڈنڈے علی تو یہ نہ سمجھی کہ وہ کہیں بغض رکھتے ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک وہ انہیں اچھا سمجھتے ہیں جو صدیق و عمر کو بھونکے. مولا علی نے تے اپنے پتر دا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ جیڑا بندہ بی بی فاطمہ دے نام تے سر تھلے کرے پل صراط تو بے خوف و خطر لنگ جائے گا انشاءاللہ. اور جدوں بھی بی بی دا نام آوے انج کر لیا کرو سلام اللہ. بے ادب بے مراد با ادب با مراد جس اس بی بی دا ادب کر لیا بیڑا پار انشاءاللہ. دو ہی جانی بیڑا بار ذرا سننا. بی بی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد مولا علی کی شادیاں ہیں. ہمارے شیعہ بھائی تو 18 روایتیں کرتے ہیں 18 شادیوں کی شیعہ بھائیوں کی ہے. ہم نہ تو گالی دیتے ہیں کسی کو نہ جھگڑا کرتے ہیں پیار سے کہتے ہیں پیار سے کہ وہ جو 18 شادیاں ہیں ذرا بتائیں نا اس میں سے سیدہ کے بعد پہلی شادی کے بعد بچہ جو پیدا ہوا وہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اپنی کتابوں سے بتا دیں ہم تو کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. لڑتے نہیں ہیں. دیکھو اب میں کوئی پھڑے والی کر کے یارو او میرے بچوں پہلا منڈا جڑا پیدا ہویا او دا نام تو محمد بن حنفیہ ہے. واہ واہ واہ. کی نام ہے اونچا بولو. محمد بن حنفیہ. تو ان کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر ہے. واہ. اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام عمر ہے. واہ. اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام عثمان ہے. واہ. تے کملے ہو اپنے پتنا دا نام ہی کوئی دشمناں دے نام تے رکھ دے. واہ 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 واہ. ذرا گستاخی معاف تھوڑا جا اور اگر بیان کر دوں اجازت ہو تو امام باقر کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ امام باقر کے بیٹے کا نام ایک کا نام عبداللہ ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ایک کا نام عثمان. یہ ایڈے غیبدان نے سارے اہل بیت علی. میری گل نہیں سمجھی میں پہ آدھا یہ ایڈے غیبدان نے ایڈے غیبدان. توبہ 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 انہاں دیتے 11ویں پشت وچوں پتر دی اکھ دا عالم ہے جدا نام عبد القادر جیلانی ہے. بابا بغداد والا فرماتا ہے نظرت الى بلاد اللہ جمعن کا ہر دلت الى حکم اتصالی کل ولی اللہ لہو قدم. باوا پہ کہندا ہے بھئی پوری کائنات میرے سامنے انجے جے میں رائی دا دانا ولی میرے قدماں وچ یہ تے 11ویں پشت دا پتر ہے تے باقر کا عالم کیا ہوگا؟ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ایڈے غیبدان نے رضوی پیاریا اکھاں دیا تاریا میرے کلیجے دیا ٹکڑیا. ایڈے غیبدان نے اہل بیت علی مولا علی بھی نہ تاں رکھے امام جعفر صادق بھی نہ تاں رکھے کہ سانو منن دا دعویٰ کرنے والا کوئی نہ تے پونکے نہ
मन्ने सानू ते जदों भौंके ते इतना ख्याल कर लवे कि ए ना साड़ियां पुत्रां दे भी ने। सुभान हुण आखो नाराए ताकी हक चार या नाराए हैदरी या अली या हसन या हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन। अच्छा ये हजूर देर बहुत हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं आखिर में एक बात सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत है। ऊंचा बोलो। आप जब मेरी तरफ देखोगे फिर सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा, मैं चुप नहीं, मैं नहीं सुना। जदों अब्दुल हमीद चिश्ती साहब नहीं कर सकते मैं ना कर सकता, बस सिर्फ थोड़ा जा वो टुर पैंदे मैं टुरदा ना। बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत आशिक रसूल है, बहुत बड़े आलिम दीन है। और वल्लाह मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम खाने वाले बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। और अल्लाह पाक हमें ऐसे उशाक की मुहब्बत और खिदमत अता फरमाए। और जदों ये गल्लां सुनदे हो ना, ये तारीफ किसी बंदे ने की है, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुलाकात करो तो उन्होंने दसिया भी करो ये सुन्नत जे ये की है। एक बंदा आया बाहरों जनाब तो मौला अली ते अहमद मध्या होया हजूर दे कोल खलोते हुए, उन्हें तकिया नहीं सी पहले मौला अली कौन, गल्लां सुनियां सन भाई अली ऐसे हैं अली ऐसे हैं। वो आया करे यमन विचों, हजूर पाक खलोते सन, मौला अली बगल में खलोते, तो हजूर ने फरमाया मौला अली, अभी वो बंदा उधर से आ रहा था, आपने फरमाया तू जाना फलाना काम जल्दी करके मुड़ने वाली गल कर। तो मौला अली हैंज टुरे तो हैंज आया तो उस गया हजूर मैं जनाब की जियारत करना आया, तो मैं कलमा तो पढ़िया होया मुसलमान अगे ही हाँ, जनाब की जियारत कर ली, सोबत भी हासिल हो रही है मैनू। तो नाल जनाब नूं अर्ज करा मैं आपनियां सारियां संगियां नाल मोहब्बत करदा, अबू बकर पाक नाल, उमर पाक नाल, सारियां नाल। एक तुहाडा संगी है ना उहदा नाम अली है, उहदे नाल बड़ा मैनू इश्क है। तो हजूर ने फरमाया तू उहनूं तकिया है? आखे नहीं। आखे आओ पिया जांदा ही, तो जल्दी भज के जा, पहले जाके उहनूं दस के आ मैं तेरे नाल मोहब्बत करदा, फिर अगली गल मेरे नाल करे। जोर से बोल, दसिया भी करो। तो चलो 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 जी। रिजवी अपनी पूरी जिंदगी जेड़ा करखाना मंजियां लैनी वो भी अगर पूरी जायदाद तुम मेरे नाम कर दो, मैं वैसे लेनी नहीं, नाम कर दो तावी इस रवायत की कीमत पुत्रा को नहीं। और रवायत तुहां लख बारी सुनी होसी, जेड़ा आखिरी हिस्सा है मैं वो पढ़ना है। अब मेरा कलेजा मचल रहा कसम खुदा। एक होता है तकरीर, मतलब है कि टाइम पूरा करने वास्ते की जाती है। जी मैं तकरीर कर रहा, मेरा टाइम पूरा मैं ना कर रहा, बल्कि मैं इश्क पूरा कर रहा। अल्लाह की कसम है। लो जी अच्छा हुण मैं पहले कदे हवाले शवाले भी नहीं दिते सन किताबां दे। हुण असल अजकल कुछ संगी ज्यादा परेशान हो जाते, फिर पूछते हैं बाद कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, कैसे लिखा। तो भाई मैं सनद पढ़ने लगा हूँ, सनद पे जरा कान खोल के सुन लीजिए। सनद सारी सनद पढ़नी औखी है, मैं पढ़ने लगा, ध्यान करना। अच्छा जी, रवा अबुल फराज अल अस्बहानी जो अंतरी के अब्दुल्लाह इब्ने उमर अल कवारीरी काल हद्दसना यहया इब्नु सईद अन सईद इब्ने अब्बाना अल करशी अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अल हसन इब्ने अली। जरा जल्दी नाली रख के साइड से हो जाओ जी। अब मैं बड़ा कमजोर हाँ, मैंने तो नोट नजर आवन में कुछ हो जाता है, कमजोर हाँ मैं कुर्बान हाँ। जरा चमोड़िया जी तुम ले लो, थोड़ा जा प्यार नाल भी गल करें, तुहानू गर्मी घट महसूस हो मेरे कलेजे दी टुकड़े हो, अल्लाह करे इश्क दी गर्मी लगे। अब मैं कमजोर हाँ ना जरा, पैसे आज मेरी नजर टुर जाती, मैं क्या करा, कोई नजर मार ना यार तू, आखो ने कोई नजर पाए मेरे हैं तो मेरा बेड़ा पार कर यार। अल्लाह दे ओ बंदे गौर नाल सुनना, हजरत जी सुनना, हजरत जी सुनना, हजरत जी सुनना। अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली कौन जी? अब्दुल्ला बिन हसन बिन नाल मुंह च बोलो तो सही है यारो, तुहानू ये कदे ना याद आंदे होण, अल्लाह दी कसम है तुहानू है 2 नंबर बंदे उंज ही अगवा करके ले जा। अब्दुल्ला बिन हसन बिन ये आए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास। उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? उमवी खलीफा, उमवी खुलफा में से उमर बिन अब्दुल अजीज। और बच्चा कोई गल है
یہ گل بڑی ضروری سننی ہے. میں اد مڑ مڑ کے چھکدا پیا کوئی گل تو ان کے پتہ ہے اس لڑکے کے دل میں اہل بیت کا عشق ہے اور صحابہ کی محبت ہے. اور میں نے گاڑی میں اکیلے بیٹھ کر اس بندے کی باتیں سنی ہیں. اس کے دل میں صحابہ کا شدت کا ادب اور اہل بیت کی شدید محبت ہے. میں اس لیے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ میں آخری جملہ سنانا چاہتا ہوں اور وہ جملہ بھی حضرت العزیز کا ہے. حضرت عمر بن عبدال کسی شیعہ کا نہیں. پھر سنیں کسی شیعہ کا. اے سارے میرے صوفی پر آپ بولو. کسی شیعہ کا, کسی رافضی کا. اچھا بولو. نہیں. ہوں ہویا یہ کہ عبداللہ بن حسن بن علی آئے. اور یار کچھ نہ آخو, کھلوتے رہنے دیو. مائک کچھ بولتے ہیں جی تساں بس ہوں توجہ کرو. عبداللہ بن حسن بن علی یہ آئے دربار وچ. کہتے دربار وچ حضرت عمر بن. یہ واقعہ تساں 20 باری سنیا ہونا ہے. میں آخری پیراگراف سنانا چاہتا ہوں. یہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا, دربار لگا ہوا ہے. عبداللہ یہ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ بچہ نابالغ ہے. کیا ہے؟ بلوغت کو پہنچا ہوا. وہ حدث السن ولو وفرۃ. جب یہ داخل ہوئے زلفاں رکھی ہوئی ہیں, زلفاں رکھی ہوئی ہیں, اتنا جا قد بچپنا ہے. اندر داخل ہوئے. رفع عمر مجلسہ یک لخت جمپ مار کر حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فاقبل علیہ, اگے ود کے انہاں دا ہاتھ چومیا, انہاں دا استقبال کیتا. وقدا ہوائے جاؤ, تو فوراً کہنے لگے حکم کرو کیڑی ری تانوں تے کھچ کے لے آئی. اج تو بعد درخواست غلام دی سنو. جدوں کوئی کم ہوئے تے ایتھے نہیں تشریف لے آونا, صرف گھروں اپنے خادم نو حکم دینا ہے, بندہ حاضر ہو جائے گا. یہ گلاں سنی جاؤ. میں آخری پیراگراف سنانا چاہتا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا. ایک کام کیا ادھر میرے کو دیکھو ذرا, ٹائم ضائع نہ کرے. جی نعرہ رسالت اور اچھا بولو. نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرات عزیز وقار جناب برادر مکرم مفتی محمد سمر عباس عطاری قادری صاحب, آپ کے تشریف آوری ہوگی. صمیم قلب سے ویلکم پیش کرتے ہیں. تشریف رکھنا سارے. اچھا تو اب آپ غور کرنا. بسم اللہ قربان. بیٹھ جائیں سارے. ادھر میرے تک سارے سارے سارے. آج صاحب قبلہ عالم, اللہ آپ دے درجات کو بلند و بالا فرمائے. آپ کا سایہ اہل سنت پر تادیر سلامت رکھے. آپ کے فیوز و برکات کو امت میں عام فرمائے. اور آپ کی حاسدین سے, مخالفین سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا جی اب غور فرمائیے گا. یرا ان اوپر کرنا ہوئے جلدی نہ. اب میرا بات کو طول دینا ہرگز مناسب, اور لہذا میں جلدی سے جس طرح میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا بامی تصور پیش کر رہا ہوں, اس کی آخری کڑی اب اہل بیت کی محبت کی میں سنانے لگا ہوں. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو, انہاں کیا کیتا ہے. ادھر میرے حل تک ہو. او بچیا بہ جا بچیا. او آدن یار یہ 2 منٹ کے لیے پیچھے کر لے. آپ لطف خراب نہ کرو یار. صرف 2 منٹ کے لیے اتنے تک گل لے آئے ہو. ہن لے آئے ہو, مہربانی 2 منٹ صبر کرو. اٹھو پترا, اٹھ پترا, ایتھے کھلو. میں جانتا ہوں کہ میرے اس عمل پر بھی کئی حضرات میرے اپنے مشفق و مہربان تبصرہ کرتے ہیں, لیکن اگر میں یہ کام کر کے نہ دکھاؤں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ اللہ کی قسم. میں وہ لفظ پڑھتا ہوں عربی کے, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پوچھو ہلکا پھلکا مولوی وہ لفظ نہیں پڑھ سکتا. تبصرے کرنے سوکھے ہوندے نے, بھئی کتھے لکھے ہے, کتھے لکھے ہے کہنا سوکھا ہے. اب میں وہ پڑھنے لگا. فآخذا, ادھر میرے حل تکنا میری جان, and point to be noted my dear brothers, and فآخذا بعقنة من عقنه, فآخذا بعقنة من عقنه. اذا مانا جان دے ہو کی ہے
انہاں دی ضرورتاں پوریاں کر کے تے پیٹ انج پھڑ کے دبایا. اے دیکھو ہن اے جن اے میں دبایا کیوں؟ انہاں نہیں کیتا دبایا میں زور نال. اے جن انہاں کیتا ہے نا میں تشبیہ نہ دین لگا کہاں ہم کتے کہاں وہ پاک چے نسبت خاک را با عالم پاک. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جی میں انج دبایا تے انج کیتا ہے. ہن وہ عبارت عربی دی میں پڑھن لگا سننا. جدوں انہاں نے پھڑیا ہے نا دبایا نا حتا اوجاہو یہاں تک کہ ہوا انہیں کیا ہوا جلے درد ہویا انہوں نے تے حضرت نے عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا سنے فرماتے ہیں اذکرھا عندکا للشفاء. یہ درد میں امانت دے رہا ہوں آپ کو. یہ درد اس لیے میں نے آپ کے پاس چھوڑا ہے کہ قیامت کے دن آپ جب شفاعت کرنے لگے تو عمر کو نہ بھولیے گا. آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. حضرت جی بیٹھیے ہوں گل سنو بس گل مکانے ہلتے آ گیا میں میرے کلیجے دے ٹکڑے جدوں یہ گل ہو گئی فلما خرج ہوں حضرت عبداللہ نکلے. کیڑے عبداللہ؟ فلما خرج عبداللہ ابن الحسن ابن علی. یہ جب نکلے تے جب وہاں سے نکلے وہ تو لوجیما علی ما فعل به تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملامت دربار کا روب جاتا ہے. ایک منڈے نے تساں اس طرح دی حرکت کی تھی ایک منڈے نے عزت دیتی ہے اٹھ کے تساں انہوں چومیا ہے وہ دی ضرورت پوری کر دیتی پھر بات ختم ہو گئی. اے دبایا یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ تے کان کھول کے سننا میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو اکھاں دی اتارے ہو. جدوں انہاں ملامت کی تھی نا اگوں بولے ہو بول کے انہاں کی کیا حدثانی یسکاتو. اور اس کا لطف صرف اٹھائیں گے قبلہ میری حضور. مدت مدیدہ کے بعد آج آپ کی زیارت ہوئی ہے. تب تو آپ تقریر بھی نہیں کرتے تھے جب ہماری آپ سے سلام دعا تھی یاد ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی ہمارے گلے میں فٹ ہو گیا تھا جو کہہ دیا تھا آئی لو یو. یاد آ گیا ہے جی؟ شکر الحمدللہ میری جان آپ پر قربان. تو اور ہم آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے. لیکن اے جملے ذرا غور نال سننا میرے کلیجے دی اکڑے ہوتے اکھاں دے اتارے. لوجے جب ان کو ملامت کی گئی انہوں نے فرمایا حدثنی الثقۃ حتی کأنی اسمع من رسول اللہ. بھائی جان جواب ترجمہ سننا. انہاں فرمایا مجھے ملامت کرنے والوں زبانیں بند مینوں پکے بندے نے یہ خبر دی ہے. مجھے پکے بندے نے یہ خبر دی ہے اور اتنی پختہ خبر دی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں رسول اللہ سے سن رہا ہوں. میں نے انج لگ رہا سی جویں میں حضور کو سن رہا ہوں. انہاں کیا خبر کیڑی دیتی ہے خبر تے دسو. انہاں کیا خبر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انما فاطمہ بدعۃ منی. سیدہ کا نام لے کر فرمایا یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. سرنی ما یسرھا جو چیز اسے خوش کر دے وہ مجھے خوش کرتی ہے. اور یہ کہہ کر آگے کیا کہنے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں انا عالم تو میں ایک گل ضرور جانتا ہوں. انا عالم میں یہ بات جانتا ہوں کیا کہ ان فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا لو کانت حیہ آج اگر سیدہ زہرا میری زندگی میں ہوتی اور جو میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی لسرھا ما فعلت لابنھا تو یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی. میں نیرا منڈے نو خوش نہیں کیتا انہاں دی نانی دادی نو بھی خوش کیتا اونوں ہی خوش نہیں کیتا مصطفیٰ کو خوش کیا مصطفیٰ کو ہی نہیں کیا خدا کو بھی خوش کیا. پر گل مکی تے نہیں تھے اجے تک آخری جملہ باقی ہے. ایڈا جا جملہ ہے پر کڑ کڑا کے دے سی. جس محبت سے میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کا سینہ عمر فاروق کا سینہ عثمان غنی کا ذکر کیا ہے نا اسی محبت سے میں اب اہل بیت کا ذکر کروں گا. اور یہ سننا یہ سننا 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 یہ ایک انگلی جتنا یہ عبارت ہے اور یہ سننا
اس کے بعد انہوں نے کہا, انہوں نے جنہوں نے ملامت کی تھی, انہوں نے کیا وما غمزو بطنہو, اور وہ جو پیٹ نو ہینڈل کرنا ہے وہ کیا ہے, وما قولا, اور جو تم نے وہ بات کی ہے وہ کیا ہے. اگوں جواب سنو تے سن سکتے ہو. انہوں نے فرمایا سن غنہی, اہل بیت کے ہر فرد کا نام تعظیم سے لو. اے ہوندے جے علالی, اے ہوندے جے اور وفادار, اور صحابہ دی بھی ناموس کی حفاظت اور اہل بیت کی ناموس کی بھی. فرمایا غنہی, سرائی کیجئے. اگلا جملہ سنی ہوئے شاہ کوٹ تک مست جامے کا جڑیاں. اگلا جملہ انہوں نے فرمایا لیسا خادم من بنی ہاشم. یا اللہ جیڑا یہ ترجمہ جانے تو سبحان اللہ نہ آکے انہوں تے آپ سمجھتے, جیڑا بے سمجھے بھی آکے انہوں جنت دے. اے پترا پھڑی ذرا میں نے ہاتھ ذرا میں کھول دیں. آپ نے فرمایا لیسا خادم من بنی ہاشم, ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے ہاشم کی اولاد میں. سبحان اللہ. فرمایا ہاشمیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے الا ولہ شفاعۃ, لیکن اس کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے. رجاؤ تو ان اکون فی شفاعۃ ھذا, میں اس منڈے دے پیٹ نو پکڑ کے اس لیے میں نے دبایا ہے کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن جب یہ شفاعت کرے گا عمر بن عبدالعزیز بخش. بس جی تقریر ختم. سنو تقریر ختم, لیکن اگر اجازت ہو تو ایک شعر آپ کو, اور اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت میرے آقا و مولا اعلیٰ حضرت, میں وہ شعر سنانے لگا. ترے مصرے تساں اٹھ کے پیسے بھی نہیں دینے, خالی سننا ہے. چونکہ میری توجہ, میں تمہیں دسا میں کمزور بندہ, میری توجہ پیسے نہیں چھوڑ جاندی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں, غریب نواز بندہ پرور میرے آقا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوشا دلے کے دے اندش ولائے آل رسول, خوشا دلے کے دے اندش ولائے آل رسول, خوشا سرے کندش فدائے آل رسول. حضرت جی قبلہ عالم ذرا اگلا دو شعر اور جلدی نال سپیڈ نال آگے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے میں بھی دعا منگدا وا, تساں بھی دعا منگدے ہو قبلہ, اے میرے کعبہ تساں بھی دعا منگدے ہو, سارے دعا منگدے ہیں. یا اللہ یا رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. اساں سارے ہیں جی دعا منگدے ہیں و ربنا و رب کل شیء, سارے یہ دعا منگتے ہیں اے کعبے کے رب کی, اے کعبے کے رب تو ہم پر مہربانی فرما. ذرا احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا دی ٹیون دیکھنا کیا کہتے ہیں. گناہ بندہ ببخش, گناہ بندہ ببخش, اے خدائے آل رسول, گناہ بندہ ببخش, اے خدائے آل رسول, از برائے رسول, از برائے آل رسول. ایک منٹ پترا, ایک منٹ نارا, ایک منٹ. اے تے میں حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی گلاں بہت بڑی مدتاں بعد اج ملاقات ہوئی. تے آخری گل جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیتی, مقطع ہے بڑا لمبا کلام, جناب دی خاطر میں شارٹ کر رہا ہوں, کرنا پڑھ سارا سکتا. ایک وچ اور بھی جڑیاں گلاں بڑی قیمتی انہاں کیتیاں بندے سمجھ نہیں سکتے. مثلا مثال کے طور پر کہتے ہیں خبر دے حد کے تگے لا الہ الا اللہ. ہاں ترجمہ پھر کرے کریں گے, خبر دے حد کے تگے لا الہ الا اللہ, فنائے آل رسول, از بقائے آل رسول. ذرا لے گل لمبیاں ہو جان گیا, کلیجے دے ٹکڑے ہو. مقطع میں فرماتے ہیں حضور میری جان, فرماتے ہیں مورا مجھ کو, مورا
مجھے مرازم القصد مرازم القصد مجھے ایک فرشتے سے مرازم القصد امیداں کے بحشر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت والے دھڑے نے جی ایک فرشتہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن ایک اچھا بولے جلدی میں ایک ندا کند مانا سمجھ آ گیا مرازم القصد امیداں کے بحشر ندا کند کے بیا ندا کند کے بیا 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 رضائے آل رسول آخری دا ترجمہ بس آخری دا ترجمہ کر دیا سبحان اللہ آخری شعر سبحان اللہ فرماتے ہیں احمد رضا بریلوی کو اللہ کی نگاہ میں توقع ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ کہے گا احمد رضا آگے آؤ تو جدوں دوسرے احمد رضا ویکھن گے تو کہے گا نہیں او احمد رضا آگے آئے جس کے دل میں آل بیت کا پیار ہے